ہمارے ریگولر پروگرام جو ہمارے آداب معاشرت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج اس کا کون سا سبق؟ آج 11واں سبق ہے آداب معاشرت کے حوالے سے. آج 11واں سبق ہے اور وہ آداب خورد و نوش یعنی کھانے پینے کے آداب. واہ، ظاہر ہے کہ کھانا پینا انسان کی یہ تو بڑا اچھا ہے، دلچسپ ہے اور لذیذ موضوع ہے. تو کھانا پینا ظاہر ہے کہ دنیا میں علم و عمل کے حصول اور زندگی گزارنے کے لیے تندرستی، صحت اور طاقت کی ضرورت ہے، اور صحت اور طاقت کے لیے کھانا ضروری ہے. اگر انسان جو اس نیت سے کھائے کہ اس کھانے سے جو قوت اور طاقت مجھے حاصل ہو اس سے میں اللہ کے حق ادا کروں گا اور اللہ کے بندوں کے حق ادا کروں گا، تو کھانا پینا عبادت بن جاتا ہے. کیونکہ وہ کھانا پینا نفس ذات کے لیے نہیں رہتا بلکہ ایک اور عظیم مقصد کے تحت کھایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت کے طور پہ شمار کرتے ہیں. جیسے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ اپنے کمرے میں روشن دان اس لیے سے لگوائیں کہ تاکہ صبح مؤذن کی آواز آپ کو جگا دے نماز کے لیے، تو وینٹیلیشن بھی آپ کو ہوتی رہے گی. وہ تو بالکل جھنگے میں ملے گا وہ. لیکن اگر آپ وینٹیلیشن کی نیت کریں گے اور تو اذان تو آئے گی مؤذن کی لیکن ثواب نہیں ملے گا. تو پہلی صورت میں روشن دان عبادت بن گیا ایک نیت کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات. بے شک. تو اس لیے جو ہے کھانا اس نیت سے کھائے کہ تاکہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اچھے طریقے سے ادا کر سکوں گا، تو اس پر جو ہے یہ عبادت شمار ہوتی ہے. جہاں تک اس کے آداب کا تعلق ہے تو پہلا ادب یہ ہے کہ اس وقت کھانا کھائے جب انسان کو سچی بھوک اور حقیقی رغبت محسوس ہونے لگے. اور اس کا معیار حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جب بغیر سالن کے انسان روٹی کھانے لگے، یعنی سالن کے انتظار کے بغیر روٹی کھانے لگے، تو سمجھے کہ سچی بھوک ہے، اس کو رغبت سچی پیدا ہو گئی ہے. یہ اس کے لیے اشتہا جو ہے اشتہا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اس کو یہ زود ہضم بھی ہوگا اور صحیح قوت بھی اس کو ملے، ایسے بغیر اس کے ٹھونسے نہ جائے. بالکل. اور ایک ادب یہ لکھا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے لیکن ہاتھوں کو کپڑے سے پونچھے نہیں بلکہ ویسے جھاڑ کے سکھا لیں. ہاں، کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے تب آپ کپڑے سے پونچھ سکتے ہیں تاکہ پہلے وہ جو کپڑے کے ساتھ جراثیم ہے وہ نہ لگ جائے. بالکل. یہ حکمت اس کے آج طبی دنیا نے یہی حکمت نکالی، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہاتھ دھونے اور کھانے سے پہلے والے ہاتھ دھونے میں کپڑے سے آپ پونچھتے نہیں تھے. یہ حضرت اب آج کل یہاں بھی دیکھ لیں، کسی بھی ریسٹورینٹ میں جائے نا تو وہاں انہوں نے جہاں ہاتھ دھونے کا لکھا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ ہوا کے ڈرائر لگائے ہوتے ہیں تاکہ اس کے نیچے آپ ہاتھ بل کے کچھ کر لیں، کپڑے سے نہ کرنا پڑے. تو یہ اسی وجہ سے اور ہمارے آقا نے اتنے عرصہ پہلے ہی بتا دیا. تو اور ایک ادب یہ ہے کہ جب کھانا کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائے اور اپنے سامنے سے کھائے. اگر کھانا ایک جیسا ہے تو اپنے سامنے سے کھائے. اگر مختلف انواع کے کھانے موجود ہیں تو مثلا مختلف طرح کے پھل پڑے طباق میں، پھر آپ اپنی رغبت کے مطابق کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. اچھا. جہاں تک اس کے بیٹھنے کا تعلق تو مسنون 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اکڑو بیٹھے، زمین پہ جب بیٹھے اکڑو بیٹھے یا دونوں گھٹنے اٹھا کر بیٹھے اور دائیں انگوٹھے سے بائیں انگوٹھے کو پکڑ لے، یعنی اس کے اوپر اس کو رکھے پاؤں کو، اس طریقے سے بیٹھے. ظاہر یہ سب سے مشکل طریقہ ہے لیکن یہ سب سے اچھا طریقہ ہے مسنون، کیونکہ کھانے میں انسان کا معدہ دبتا ہے تو کم کھاتا ہے اور کم کھانا انسان کے لیے صحت ہے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ ایک گھٹنا کھڑا کر کے دوسرا بچھا کر بیٹھے. اچھا. دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ ہے کہ دونوں گھٹنے اس طرح بچھائے جیسے تشہد میں بچھاتے ہیں، تحیات میں جیسے بیٹھتے اس طریقے سے بیٹھے. تو یہ تو زمین پہ بیٹھنے کی صورت ہے. اور آج کل اگر کرسی پہ بیٹھنا ہے تو اس کے لیے علماء نے اس کی تدبیر یہ لکھی ہے کہ اگر اس سنت کے ثواب کو حاصل کرنا ہو تو اس میں ایک پاؤں آپ کرسی کو اوپر رکھ لیں اور ایک جو ہے پاؤں نیچے زمین پر رکھیں. اچھا. اس سے اس سنت کی جو نقل ہونے کی وجہ سے سنت کا ثواب مل جائے گا. اور باقی میز کرسی پہ کھانے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ خلاف سنت بھی نہیں ہے. باقی سنت طریقہ وہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے انسان دسترخوان پہ کھائے. اور ایک جو ہے وہ ادب یہ لکھا ہے کہ انسان جو ہے جب کھانا کھائے تو اس وقت جو کوئی گہری علمی گفتگو میں مصروف نہ ہو بلکہ ہلکا پھلکا مزاق کرے. ہلکا پھلکا مزاق کرے تو اجازت ہے، نہ اتنی زیادہ باتیں کرے مطلب اس وقت کوئی مسئلہ فیسا غرض وہ نہ چھیڑ لے. واقعی تو ایسا نہ چھیڑے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نہ تو اتنی زیادہ باتیں کرے کہ خود بھوکا رہ جائے یا اتنا اگلے کو باتوں میں مشغول نہ کرے کہ وہ بھوکا رہ جائے. ہم مناسب گفتگو رکھے اور وہ بھی ہلکی پھلکی علمی اور گہری گفتگو نہ کرے. اچھا حضرت، آپ نے فرمایا تھا کہ بسم اللہ کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر یاد نہ رہے اور پھر بعد میں اگر یاد آئے تو وہ اس کا سنت طریقہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت یہ پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ ہو.
اچھا اچھا. تو یہ پڑھ لے گا تو اس کو پچھلا اگلا سب جو ہے وہ بسم اللہ کے تحت ہو جائے گا. بلکہ کسی وقت بھی یاد آ جائے, کسی وقت یاد آ جائے, درمیان میں یاد آ جائے, اور اگر بعد میں یاد آئے کھانے کے بعد اس وقت پڑھ لے بسم اللہ اللہ آخر ہو, اول بھی آخر بھی سب بسم اللہ پڑھ لیا, اس کے بعد الحمدللہ کہے. اچھا حضرت, ایک بڑی آج کے لوگ جس بات کا بحث بھی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسلامی ترغیب دی گئی ہے کہ ہاتھ سے کھایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ سے تناول فرماتے تھے کھانا. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت تو تھے ہی نہیں چھریاں کانٹے. تو اس بارے میں کیا ہے کہ آج کل تو ہر جگہ چھریاں کانٹے ہیں, کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, کسی کے گھر میں چلے جائیں, کسی بھی دعوت پہ چلے جائیں, تو اس میں کوئی مذائقہ ہے, کوئی خلاف سنت بات تو نہیں؟ نہیں, اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہاتھ مبارک سے ہی کھایا اور اس میں چھری کانٹے کا استعمال یا چمچ کا نہیں کیا, لیکن چھری کانٹے اور چمچ کے استعمال کرنے میں مذائقہ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی ہاتھ سے ہی کھانا شمار ہوتا ہے. ظاہر کہ انسان جو چمچ سے جب کھاتا ہے تو ہاتھ سے ہی کھاتا ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, انسان جو چمچ سے کھا سکتا ہے. اور چھری کو استعمال کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کاٹنے کے لیے چھری کو استعمال فرمایا. اچھا, ہاں, چھری سے آپ گوشت کاٹا کرتے تھے تو اس لیے چھری کو کاٹیں. البتہ یہ خیال رکھا جائے کہ عام طور پہ چونکہ رواج مغربی ہے, چونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چھری سیدھے میں رکھتے ہیں اور کانٹا الٹے پہ رکھتے ہیں, تو سیدھے سے کاٹا اور الٹے سے کھایا. یہ اس کو آپ آپوزٹ کر لیں کہ الٹے ہاتھ سے کاٹے گوشت کو اور سیدھے ہاتھ کے کانٹے سے کھائیں. سیدھے ہاتھ کا اہتمام رکھیں تو چھری کانٹے سے اگر کھانا چاہے تو کھا سکتے. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں کانٹا ہوتا ہے اور دائیں ہاتھ میں چھری ہوتی ہے. بالکل, ان کا کہنا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ, چونکہ اکثر لوگ دائیں ہاتھ طاقتور ہوتا ہے, تو اس لیے وہ چھری دائیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں کہ وہ کاٹنے میں آسانی ہو. لیکن ہمیں تو سنت کا خیال ہے. سنت کے علاوہ ویسے یہ کوئی ایسی طاقتور تو ہے, تو زیادہ طاقت کی ضرورت بھی نہیں ہے, معمولی سی تصرف کی ضرورت پیش آتی ہے. بالکل, اس کا اہتمام رکھے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں. پھر کھانا کھانے کے بعد ہاتھ سے کھایا تو اس کو انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے. یہ طبی طور پر بھی آج یہ کہا گیا کہ زو ہضم ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے. اور چاٹنے میں سب سے بڑی انگلی کو پہلے چاٹے, اس کے پھر ساتھ والی اس انگلی کو چاٹے, پھر شہادت کی انگلی کو چاٹے, پھر انگوٹھا, اور پھر یہ چھوٹی انگلی. اچھا, تو اس طرح. اور ایک ادب یہ لکھا ہے کہ 3 انگلیوں سے کم سے نہ کھائے, کم از کم 3 انگلیاں کھانے میں استعمال کرے. 2 انگلیوں سے نہ کھائے, 3 یا 4 سے کھائے, لیکن 2 سے 1 یہ اس طریقے سے نہ کھائے کیونکہ شیطان 2 انگلی سے کھاتا ہے. کھانے کو جب پکڑے آپ, پکڑے چاول ہو یا کچھ ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو 3 کم سے کم انگوٹھے کے ساتھ 2 انگلیاں ساتھ ملائے یا 4 ملا لے, یا پورا اگر ملانا پڑے تو, لیکن یہ اس طریقے سے نہ کھائے. تو یہ جو ہے وہ شیطان کا طریقہ ہے. اچھا حضرت, آج کل بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کھانا پلیٹ میں بہت زیادہ ڈال لیتے ہیں, یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ ختم کر لیں گے کیونکہ اس وقت بھوک لگی ہوتی ہے, خیال نہیں ہوتا, تو وہ اور بہت سارا کھانا بچ جاتا ہے اور پھینکتا ہے. پھر اس بارے میں کیا کہتا ہے ہمارا دین؟ بس دین بالکل واضح ہے کہ اس میں انسان کو پہلے سے کم لینا چاہیے, کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ دوبارہ لینے کا آپشن نہیں ہے, کہ ظاہر تقریبات میں وہ ٹرے لگی ہوئی ہے تو آپ تھوڑا سا لے کے چلے گئے, وہ دوبارہ اٹھ کے آپ لے سکتے ہیں. تو یہ خام خواہ کی ہرس ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ چلو مرغی کی زیادہ ٹانگیں میں اٹھا لو, پتہ نہیں بعد میں بچے نا, یا کباب زیادہ لے لو, پتہ نہیں بعد میں بچے نا. ایسا نہ سوچے, اور اتنا ہی سوچ لے کہ دانے دانے پر مور لگ چکی ہے, جو آپ کے مقدر میں وہ آپ کو ملنا ہے, مل کے رہے گا, وہ مل کے رہے گا. لہٰذا آپ اپنے مناسب مقدار اٹھائیں تاکہ یہ کہ آپ کو اتنا بڑا پہاڑی نہ بنانے کے بعد میں ختم نہ ہو. اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کا جھوٹا کوئی کھاتا نہیں, کیونکہ حالانکہ سور المومن شفاء, مومن کا جھوٹا شفا ہوتا ہے. لیکن پتہ نہیں حضرت کون مومن ہے کون نہیں ہے. دیکھیں اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان کا جھوٹا شفا ہوتا ہے, صحیح کہا مومن کا. جی, اگر مسلمان کا ہوتا نا تو پھر تو ٹھیک تھا کہ جس کا چھوڑا کھا لو, لیکن اس میں مومن کا لفظ استعمال کیا کہ تو مومن ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ ہم کسی پر فیصلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ مومن کا معاملہ اندر کا ہے کہ ظاہری طور پہ کہ جب میں مومن ہوں ہمیں ماننا پڑے گا, اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ چونکہ آج کل اس کا ٹرینڈ نہیں ہے کہ لوگ کسی کا جھوٹا کھائیں, پہلے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ تھوڑا کھانا ڈالیں اور بعد میں دوبارہ آ کے اور کھانا لے لے تاکہ پھینکے نہ. اور ایک ادب یہ ہے کہ لقمہ کھاتے ہوئے اگر گر جائے تو دسترخوان اگر صاف ہے, لقمہ ایسا زیادہ خراب نہیں ہوا تو لقمے کو دوبارہ اٹھا کے کھا لے. لیکن اگر ایسی جگہ گر گیا کہ وہ خراب ہو گیا ہے تو پھر اس کو کسی ایسی جگہ پھینکے جہاں اس کی بے توقیری نہ ہو, بے عزتی نہ ہو, بالکل غریبی میں ایسی جگہ نہ پھینکے جب سارا کچرا وچرا پھینکتا ہے. تو اس چیز کا احتیاط کرے. اور اسی طریقے سے ایک ادب بھی روٹی کے احترام کا حکم ہے کہ روٹی کا ادب کرنا چاہیے. تو عام جب کچرا سمیٹتے ہیں تو اس میں روٹی کے ٹکڑے بچ گئے ان کو الگ رکھنا چاہیے, تو الگ کسی محفوظ جگہ پر ان کو پھینکنا چاہیے. تو ان آداب کا خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں. اور ایک ادب یہ کہ بہت تیز گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے,
اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے آگ کھانے کا حکم نہیں دیا، بہت تیز گرم کھانا نہ ہو، ہاں گرم ہو لیکن مناسب گرم ہو، کیونکہ بعض کھانے ایسے ہوتے وہ گرم نہ ہو تو لطف نہیں آتا، مثلا بریانی ہے، نہاری ہے، یہ گرما گرم نہ ہو تو لطف نہیں آتا، تو وہ گرم کھانے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی اتنا تیز گرم نہ ہو، اتنا تیز گرم نہ ہو کہ اس کا، اس لیے کہ اس زیادہ تیز گرم کرنے سے کھانے کا سے برکت اٹھ جاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اب یہ بھی نہیں کہ بھی گرم نہ کریں، اس کو آپ مناسب گرم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کر کے کھائیں گے تو اس میں نور اور برکت بھی ہوگی اور اس آداب کی وجہ سے اجر بھی ملے گا۔ اچھا حضرت، آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ اس نیت سے کھایا جائے کہ اس سے قوت حاصل ہو اور آپ دین کا کام کریں۔ جی، تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو علماء حضرات یا مولوی حضرات ہیں وہ ان کی تو بڑی پکی نیت ہوتی ہے کہ جی اس سے قوت حاصل ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنا کھاتے ہیں وہ۔ جی بالکل، تو میں نے کوئی کمزور مولوی نہیں دیکھا آج صحیح، تک۔ بالکل، وہ دین کے لیے کھاتے ہیں، دین کے لیے کھاتے ہیں۔ وہ ایک قصہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، بڑا اچھا قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گنگا جمنا پار کرنے لگا تھا، تو ایک اللہ والے کی جھونپڑی تھی قریب اس کے، تو وہ دعا کرانے گیا کہ جی میں ذرا یہاں سے تیراکی کر کے جاؤں گا، کشتی ہے نہیں، آپ دعا کریں خیریت سے پار ہو جاؤں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ تو وہاں جا کے یہ دعا کرنے، یا اللہ، وہ اللہ کا ولی کہ جس نے کبھی کھایا نہیں پیا نہیں، کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا، یا اللہ اس کی برکت سے مجھے خیریت سے یہاں سے پار کرا دے، یہ دعا کرنا۔ کہ جی ٹھیک ہے، وہ چلا گیا، اس نے وہ دعا کی اور وہ تو نکل گیا۔ ادھر بیوی پردے کے پیچھے سن رہی تھی، تو بیوی نے اللہ والے کی کلاس لے لی کہ بھئی یہ تم نے کیا سکھایا، بھی تم نے کھایا نہیں پیا نہیں، بیوی کے پاس نہیں گیا، تو 10 ڈونگوں کی جان جو ہے لے لیتا ہے، تو روٹیوں کے جو پورا جو ہے چیکا ختم کر دیتا ہے، اور یہ 12 بچوں کی ڈار کس کی پھر رہی ہے، یہ تو نے کیا کہا۔ تو اس سے پھر یہ بات کی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے یہ جو کچھ کیا کھایا ہے تو اتباع شریعت، اتباع سنت کی نیت سے کھایا ہے، میں نے جو اپنی نفس ذات کی تفریح کے لیے نہیں کھایا، پیا بھی اسی نیت سے، تیرے حقوق کی ادائیگی بھی میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی، تو یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو میں نے جو نفی کی ہے وہ اس بات کی ہے کہ میں نے نفس ذات کے لیے نہیں کھایا، میں نے کسی ایک عظیم مقصد کے تحت کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ایک عالم دین جو اس کو نور علم کے تحت وہ یہی نیت رکھتا ہے کہ یہ جو دین کے کام کے لیے قوت طاقت کی ضرورت ہے، اس لیے وہ کھاتا، تو اس لیے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ چلے ماشاءاللہ جی، اللہ ہم کون ہوتی نیتوں پہ شک کرنے والے، اور ان کو اللہ کھلاتا بھی بہت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جب مولوی بنانے لگتے تو کہتے یار مولوی بن کے کھائے گا کہاں سے، اور جب مولوی بن جاتا ہے تو کہتے یار مولوی کھاتے بہت ہیں، تو کہتے تھے کہ اللہ میاں علماء کو عطا کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ میرے امت کے عالم کا رزق پورے عالم میں پھیلا دے، یہ آپ نے دعا فرمائی۔ اس لیے عالم کا رزق پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے، جہاں جاتا ہے ماشاءاللہ وسیع دسترخوان ہے۔ بالکل، اللہ ان کو عطا ہم کرتے کون ہیں۔ ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے۔ بالکل صحیح بات ہے۔